ارے بھائی آپ کی گرل فرینڈ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کی آنکھوں کو کھولا ہے یعنی کہ اس کو اشارہ دیا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرے اس وقت میں. دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ان 24 گھنٹے میں آج کل کا نوجوان چاہے وہ ایک بار ہی کیوں نہ لیکن یہ غلطی کرتا ضرور ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. وہ انجانے میں یہ غلطی کر دیتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے صرف اس کے اوپر نہیں بلکہ اس کی آنے والی تمام نسلوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ رات میں جب بھی سوتے ہیں تو ہماری آنکھ رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں اکثر کھلتی ہے. یہ آنکھ کھلنے کی وجہ آپ لوگ جانتے ہیں رات کے تیسرے پہر میں ہماری آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ آخر اس وقت ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، آپ میں سے 90% لوگوں کی رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلتی ضرور ہوگی. رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے وہ رات کا تیسرا پہر کہلایا جاتا ہے. اور رات کے تیسرے پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہوتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو رات کے تیسرے پہر میں جب اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اس وقت آج کل کا نوجوان کس غفلت میں رہتا ہے؟ ایک تو پوری رات اسے جگنا ہی جگنا ہے، سوئے گا نہیں، پوری رات مووی دیکھے گا، ویڈیوز دیکھے گا، انسٹاگرام پر ریل اسکرول کرتا رہے گا. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رات کے 3 کب بج گئے، 5 کب بج گئے. صبح جب دن نکلنے والا ہوتا ہے تب اس کی آنکھ لگتی ہے، تب اس کو لگتا ہے کہ اب ہمیں سونا چاہیے. لیکن وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ پاک نے خود ارشاد فرما دیا ارے بھائی تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اس وقت میں یا تو ہم لوگ جاگ کر حرام کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ فون وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز اگر ہماری آنکھ کھلتی ہے اس وقت میں فرشتے ہمیں اٹھاتے ہیں کہ بھائی اٹھ، اللہ پاک سے کچھ مانگ لے، اپنی مغفرت کرا لے، اپنی توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی بخشش کرا لے، اٹھ بھائی تہجد کی نماز ادا کر لے. تو اگر دھوکے دھڑی سے آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو بندہ سیدھے ہی تکیے کے نیچے سے فون نکالے گا، فون نکال کے اسکرول کرے گا بھائی کس کس کی نوٹیفیکیشن آئی ہوئی ہے، کس کس نے میسج کرے ہیں، کس کس نے میرے اسٹیٹس کو لائک کرا ہے. وہ ساری دنیا بھول کر وہ یہ چیز بھول ہی جاتا ہے کہ اس کی آنکھ کھلی کیوں ہے. بس اپنے فون میں نوٹیفیکیشن چیک کی اور چپ چاپ تکیے کے نیچے فون رکھا اور سو گئے. اگر کام کا میسج ہے جیسے کہ اگر گرل فرینڈ وغیرہ کا میسج آ رہا ہے تو بھائی وہ 1 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹے جاگ لے گا. لیکن جو ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں جو پردہ ہوتا ہے اس چیز کو ہم لوگ اگر پہچان لیں، ارے بھائی آپ کی گرل فرینڈ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کی آنکھوں کو کھولا ہے یعنی کہ اس کو اشارہ دیا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرے اس وقت میں. لیکن آپ لوگ اپنی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں اور دنیا داری میں لگ کر اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں. یہی وہ وجہیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں. آج ہم لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں، کل ہمارے بچے یہی غلطیاں کریں گے کہ بھئی ہمارے پاپا رات کو اٹھ کر سیدھا فون چیک کرتے ہیں اور چپ چاپ سو جاتے ہیں. اس سے صرف آپ کے اوپر نہیں آپ کی نسلوں کے اوپر فرق پڑے گا. فرشتے آپ کو اٹھا رہے ہیں، ہلا رہے ہیں کہ بھئی اٹھ اللہ پاک سے دعا مانگ. اس وقت میں بندہ اٹھ تو رہا ہے لیکن سیدھا فون چیک کر کے سو جا رہا ہے. یہ حال ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں کا. اب یہاں پر جیسا کہ جو جملہ میں نے ابھی بولا کہ اللہ پاک کے بیچ میں اور بندے کے بیچ میں جو پردہ ہوتا ہے اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے تو کیا تیری مجال ہے کہ تو اللہ پاک کے خلاف چلا جائے؟ بس فرق یہی تو ہے نا کہ تیرے اور اللہ کے بیچ میں پردہ ہے جس کی وجہ سے تو اصلیت سے انجان ہے. اگر تیرے سامنے یہ اصلیت کو لایا جائے کہ اللہ پاک کی آواز تیرے کانوں میں آ جائے اٹھو اللہ کی عبادت کرو، اٹھو مغفرت کی دعا کرو، تو ایسا کون سا بندہ اس دنیا میں ہوگا جس کے کانوں میں اللہ پاک کی آواز آئے اور وہ اللہ پاک کی عبادت نہ کرے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے نہ گڑ گڑائے؟ بس یہاں پر فرق یہی تو رہ گیا نا کہ ہمارے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں پردہ آ گیا. تو اب سے جب بھی آپ لوگوں کی رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلے تو آپ دنیا داری کو بھول کر یہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں ان چیزوں کو آپ لوگ ضرور اپنی زندگی میں اتاریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس سے آپ کی دنیا بھی خوبصورت اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی. پہلا کام رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں اب سے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آنکھ کھلے تو وہ لوگ اس آیت کو اپنے کانوں میں دہرائیں ادعونی استجب لکم اور سوچیں اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اگر یہ ذہنیت آپ کے دماغ میں رہی تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ لوگ کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم آپ استغفار تو ضرور کریں گے. لیکن یہاں پر رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں جب بھی کسی کی بھی آنکھ کھلتی ہے، میری خود کھلتی ہے تو میں کسی اور کا کیا بتاؤں، وہ تو اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے تو سبھی کی آنکھ کھلتی ہی کھلتی ہے. تو اب سے جب بھی آپ لوگوں کی رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلے تو یہ کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کر لینا. سب سے پہلا کام جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ فوراً اٹھیں اور وضو کریں، وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کریں. تہجد کی نماز ادا کر لینے کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو کریں. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ لوگ تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے، غسل میں نہیں ہے، ناپاک ہو یا پھر کوئی پریشانی ہے تو بستر پر لیٹے لیٹے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں. درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے
سکتے ہیں, خالی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی ایک درود پاک ہے. اس کے بعد جلالی آیت کریمہ جو ہر مسلمان کے یاد بھی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کریمہ کو آپ لوگ 100 مرتبہ پڑھ لیں, انگلیوں پر ہی پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اللہ پاک کا نام مبارک یا ربنا یا ربنا یا ربنا 33 مرتبہ پڑھیں. اور پھر اس کے بعد یہی آیت ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم, اس کو آپ لوگ 11 مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائم پڑھیں, اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں. یہ دعا قبولیت کا وقت ہے رات کا تیسرا پہر, رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں. اگر کسی کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ یہ جو میں نے کام بتائے ان کاموں کو کر لیتا ہے تو یقین مانیے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد وہ بندہ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. تو اپنی زندگی کو غفلت میں مت گزارو. یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی یہ آپ کی زندگی کے راز ہیں جن کو آپ لوگ صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہو. یہاں پر بیٹھے تمام مومن بھائی اور بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اس عمل کو اپنی زندگی میں اتار کر دیکھیں. چند دنوں میں ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو اس عمل سے رحمتیں اور برکتیں دیکھنے کو ملیں گی. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اور اے پاک پروردگار جتنے لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھا ہمیں سنا, اے اللہ ان تمام لوگوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور نیک کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے پاک پروردگار اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں, خاص کر کے فلسطین کے مسلمان بھائی بہن, ان تمام لوگوں کی حفاظت فرما. اور اے پاک پروردگار ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما. آمین اللہم آمین. ہو سکے تو یہاں پر بیٹھے تمام لوگ آمین ضرور بولیں. کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے. اور سوشل میڈیا پر دیکھنے والے تمام مومن بھائی بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا کامنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں, تاکہ جو آج کل کے نوجوان غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہماری بات کو آگے بڑھانے سے وہ لوگ نیک کام کرنے لگے. اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے.